رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، 10 دن وہاں رہے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اور 10 دن کے بعد قریش کا پیغام ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے نکال دیا گیا، اور صرف نکالا نہیں گیا، نہایت تکلیف دہ انداز میں، نہایت پریشانی میں، جتنی وہ تنگ کر سکتے تھے، جتنا برا سلوک کر سکتے تھے طائف کے لوگ، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف چھوڑنا پڑا۔ طائف سے نکلے 5 کلومیٹر دور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، جس میں عداس ان کے غلام سے بھی رسول اللہ کی ملاقات ہوئی۔ عتبہ اور شیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگوروں کا خوشہ پیش کیا۔ آپ نے وہاں کچھ دیر آرام کیا اور انرجی ری گین کی اور واپس مکہ کی طرف نکلے۔ آپ نے رات نخلا کے قریب گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکل کر نخلا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے بادلوں میں دیکھا تو آپ کو جبریل نظر آئے۔ بادل کا ایک ٹکڑا تھا اور اسی سے نکل کے اتر کے جبریل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میرا اور اللہ کا سلام قبول کیجئے، اور اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ کے ساتھ جو سلوک طائف کے لوگوں نے کیا ہے تو اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جیسا کہیں گے یہ آپ کے حکم پر عمل کرے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، جو سلوک طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ اگر چاہیں تو میں ابو قبیس اور کیکان، یعنی جو پہاڑی سلسلے وہاں پہ موجود ہیں، ایک پہاڑی سلسلے کا نام ابو قبیس ہے، دوسرے کا نام کیکان ہے، تو میں ابو قبیس اور کیکان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس بستی کا کوئی ایک شخص نہ بچے۔ یعنی آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اگر بستی کو بھی الٹ پلٹ دیا جائے یا دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، ایک آبادی پہ گرا دیا جائے، جب زلزلہ آتا ہے پہاڑی علاقوں میں تو آپ کو اندازہ ہے کتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ بچے، چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے اور کہا، میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے یقین ہے کہ انہی میں سے اللہ کا نام لینے والے لوگ نکلیں گے، ان کی اولاد میں ہوں گے، توحید پر ایمان لائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ تو پہاڑ کا فرشتہ یہ سن کر کہتا ہے، اللہ کے رسول، آپ واقعی بہت شفیق اور مہربان ہیں، جیسا کہ اللہ نے آپ کا نام رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد کے زمانہ میں پوچھا، اللہ کے رسول، احد کی دن سے زیادہ مشکل دن بھی آپ نے دیکھا؟ جب احد میں جنگ ہوئی تو انیشلی مسلمانوں کو فتح ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص درے کی طرف 50 لوگوں کو ڈپلوائے کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں اور تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمیں فتح مل گئی ہے، تب بھی وہ درہ نہ چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ پرندے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو تب بھی وہ درہ نہ چھوڑنا جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں۔ مسلمانوں کو جنگ کی ابتدا میں فتح ملی تو کچھ لوگ یہ سمجھ کے سوچ کے کہ اب تو جنگ ہمارے حق میں پاسا پلٹ گیا ہے یا ہم جیت رہے ہیں، تو اس جگہ کو مزید گارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بھی اتر آئے اور وہاں سے خالد بن ولید اور اکرمہ بن عمرو بن شام، ابو جہل کا بیٹا، دونوں نے حملہ کیا اور بالکل جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہاں پہ 10 لوگ 50 میں سے شہید ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جنہوں نے وہ درہ نہیں چھوڑا تھا۔ 40 لوگ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا، ان کی وجہ سے جنگ کا بالکل پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اتنی تکلیف سے صورت بنی کہ تتر بتر ہو گئی مسلمانوں کی فوج۔ بعد میں ری گین بھی کر لیا، ری گروپ بھی کر لیا اور کفار کو بھگا بھی دیا، نہ وہ کوئی علاقہ فتح کر سکے قریش کے لوگ، نہ قیدی بنا سکے، لیکن مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اس جنگ میں۔ اور جب یہ تتر بتر ہو گئے تھے، جب آپا دھاپی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد 7 لوگ رہ گئے ٹوٹل، جبکہ 3000 کی فوج تھی کفار کی، قریش کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اور یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو سرکار کے دانت شہید ہوئے وہ جڑ سے اکھڑ کر نہیں گرے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ سرکار ختمی مرتبہ منہ کھولیں تو وہاں 2 دانتوں کی جگہ خالی ہو، دانتوں کا کنارہ یا دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹا، آپ ڈی فیس نہیں ہوئے، میں کلیئرٹی یہ دینا چاہتا ہوں۔ اور اس میں آپ نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی اس جنگ میں۔ تو ابو عامر اوسی قریش کی فوج سے تھا، اس نے مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے جس علاقہ میں مسلمانوں کو ڈپلائی ہونا تھا وہاں جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفنس کرتے ہوئے ایک گڑھے میں گر بھی گئے، بڑی ہی مشکل دن تھا۔ تو اسی کو ریفر کرتے ہوئے سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول احد کے دن سے مشکل دن بھی آپ نے دیکھا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائش، جس دن تمہاری قوم نے میرے ساتھ طائف میں بدسلوکی کی اس سے زیادہ مشکل دن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا اندازہ کریں، اتنے حوصلے والے، اتنے بڑے ظرف والے، ہر کسی کو معاف کرنے والے، جن کو جو مجسم رحمت ہے، جن کو اس کائنات کا مالک رحمت کہہ کر بلاتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے کہ وہ اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے میرے ساتھ اس دن بدسلوکی کی۔ تمہاری قوم سے مراد عرب کے لوگ یا مکہ اور طائف میں رہنے والے لوگ ہیں، اس سے مراد سیدہ خدیجہ کا خاندان یا قبیلہ یا یہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری مشکل سے نخلا پہنچے اور کچھ آرام کرنے کے لیے رکے۔ صبح فجر کی نماز میں آپ سورہ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ، نصیبین کے جنوں کا، نصیبین دجلہ اور فرات کے درمیان ایک واقع ہے جگہ جو آج عراق میں موجود ہے، وہاں کے جن اپنی سیاحت کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچی، تو سورہ رحمان کی تاثیر اور سرکار ختمی مرتبت کی آواز کا سحر ان پر ایسا طاری ہوا کہ وہ زمین پر اتر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ رسول اللہ نے ان جنوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، وہ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سورہ رحمان تلاوت کرتے ہوئے ان جنوں کی موجودگی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے تھے تو جن جواب میں کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا، کسی رحمت کا انکار نہیں کرتے۔ جن ایمان لے آئے، اور اللہ کریم اس واقعے کے متعلق بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جن آئے تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، مزید جنوں کو یا اپنے قبیل میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طائف کے پورے سفر میں یہ 2 موقع ہی سکون یا آرام کے تھے۔ ایک وہ جو آپ نے اداس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت گزارا، جس میں آپ نے انگور بھی کھائے، سائے میں بیٹھے اور کچھ انرجی ریگین کی، اور دوسرے نخلا میں آ کے آرام کیا اور نصیبین کے جن آئے اور ایمان لے آئے۔ اس پورے سفر میں ایمان لانے کی حد تک کامیابی صرف یہی ملی کہ جن آپ پر ایمان لے آئے، جنوں کی ایک جماعت، ایک ٹولہ ایمان لے آیا۔ اب زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ہم مکہ میں کیسے جائیں گے؟ ابو لہب نے تو آپ کو اپنے قبیلے سے ڈس اون کر لیا، اور ایسے حالات میں جانا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، بٹ اگر آپ پر کوئی آنچ آئی تو ہمیں اللہ کا رسول کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو بڑے پیار سے کہتے ہیں، زید، جو تم دیکھ رہے ہو معاملات اللہ ان سے کہیں بہتر کر دے گا، اللہ آسانی کر دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا قریش کے 4 سرداروں کو۔ سب سے پہلے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا جو بنی زہرہ کا سردار تھا۔ بنی زہرہ قصی بن کلاب حضور کے 5ویں دادا کے بھائی کا نام زہرہ بن کلاب تھا، تو ان کی اولاد یا ان کا قبیلہ بنی زہرہ کہلایا۔ دوسری رشتہ داری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنی زہرہ سے ہے۔ اس اعتبار سے بنی زہرہ آپ کا ننہال بنتا ہے، آپ کے نانکا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بنتا ہے، نانا کا والدہ کا قبیلہ۔ تو اخنس بن شریک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ چاہیے مکہ میں داخل ہونے کے لیے، رہنے کے لیے۔ اخنس بن شریک نے معذرت کر لی یہ کہہ کر کہ میں قریش کے باقی قبیلوں سے دشمنی نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس کے سردار سہیل بن عمر، جسے خطیب قریش بھی کہا جاتا، بڑا ذہین بھی تھا اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتا تھا، بعد میں ایمان بھی لے آیا۔ سہیل بن عمر نے بھی انکار کر دیا کہ میں قبالی روایات کے پیش نظر تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیہ لیل کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ ہم بنی عامر، جیسے تاریخ میں لوئی کہا جاتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی آپ کی نسل میں آباء و اجداد میں سے ایک بڑا نام ہے، لوئی کے بیٹوں کے مقابلے میں ہم کسی اور کو پناہ دے کر دشمنی نہیں لے سکتے۔ تو یوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 قریشی سرداروں کو پناہ دینے کے لیے پیغام بھیجا، ان میں سے 3 نے معذرت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نخلا میں ہی موجود ہیں، ابھی مکہ میں نہ انٹر ہوئے ہیں، نہ پناہ نہ ہونے کی وجہ سے داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں روک رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔